अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं अपने न्यू नॉवल के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हर किसी को, जो भी मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें और अपनी रहमत का साया जो है आप सब पर सलामत रखे। और ये जो आज मैं नॉवल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नॉवल था, बहुत ज़्यादा डिमांड की गई थी इस नॉवल की। इसका नाम है जाने इश्कम। ये लिखा है इरिज शाह ने। आपको अगर मेरी इसी तरह वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी न्यू अपलोडेड वीडियोस जो हैं वो आपको फ़ौरन मिल सकें। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। वो दबे पाँव अंदर दाखिल हुई। उसे इस तरफ आने से मना कर दिया गया था, लेकिन उसने पहले कब किसी की सुनी थी जो अब सुनती, और शाह साहब के बड़े बेटे की वो सुनती भी क्यों? क्या रिश्ता था इससे? इसका आज तो वो वैसे भी ये किस्सा तमाम करने वाली थी। उसने एक नज़र अपने जख्मों से चूर वजूद को देखा। इस शख्स की खींचातानी में इसे बहुत जख्म आए थे, जिन्हें नज़रअंदाज करती वो सामने बेड पर सोए इस नन्हे से वजूद को देखने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड के करीब आई और एक ही लम्हे में इसे उठाकर अपने कंधे से लगा लिया। शायद गहरी नींद में ठीक इसीलिए वो जागी नहीं। इसके नन्हे से वजूद को अपने कंधे से लगाते वो जिस खामोशी से कमरे में आई थी, उसी खामोशी से बाहर निकल गई। हवेली में खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ अंधेरे का राज था। सब लोग बड़ी मस्जिद में थे। वो यूं ही दबे पांव सीढ़ियां उतरती तेजी से मेन गेट की तरफ जा रही थी। वो इस तरह का कोई काम करेगी इसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कर रही थी। वो जानती थी कि ये हवेली वाले इसके बाद इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसने हवेली से बाहर कदम रखा तो दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। इन सब चीज़ों की तो उसे आदत थी। वो खामोशी से बड़े गेट से बाहर निकली थी। वो आहिस्ता से इसके करीब से निकली थी और तेज तेज कदम उठाती पिछली गली की जानिब मुड़ गई, जहाँ कब से वो गाड़ी खड़ा किए इसका इंतजार कर रहा था। इसने इसे देखकर इसने फौरन गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला था। जल्दी से रखो गुड़िया को गाड़ी में, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। मुझे तो डर था कि अगर पकड़े गए तो ये शाह हवेली वाले हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम टाइम पर आ गई। बस अब दुआ करो कि हम सही सलामत यहाँ से बाहर निकल पाएं, फिर तो ये शाह हवेली वाले हमें ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। भैया हम बाकी बातें रास्ते में करेंगे, प्लीज़ जल्दी से चलें, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आखिर किसी को कानों कान भिनक पड़ गई कि मैं गुड़िया को अपने साथ ले आई हूँ तो वो हमारा कत्ल कर देंगे। फिक्र मत करो, एक बार हम इस गांव से निकल जाएं फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जहाँ तक बात है गुड़िया की, तो सारी ज़िंदगी ढूंढते रहेंगे ये लोग गुड़िया को। और जब गुड़िया को ये पता चलेगा ना कि इसकी माँ का कत्ल करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसका सगा बाप है, और इसके मामू का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शाह हवेली के लोग हैं, तो गुड़िया खुद ही कभी इनका मुंह नहीं देखना चाहेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ये लोग बहुत बुरे हैं, पर मैं अपनी बच्ची को ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहने दूंगी। वो मुसलसल बोले जा रही थी, जबकि गाड़ी में पिछली सीट पर लेटी गुड़िया इनकी एक एक बात को अच्छे तरीके से अपने जहन नशीन कर चुकी थी। इसका बाप इसकी माँ का कातिल था। इतना ही नहीं बल्कि इसके मामू के कातिल भी शाह हवेली वाले हैं। इन बातों को समझ पा रही थी या नहीं, लेकिन इतना समझ गई थी कि इसके मामू इसे शाह हवेली वालों से दूर लेकर जा रहे थे। 6 साल की उम्र में इसकी ज़िंदगी बदल रही थी। इस छोटी सी उम्र में इन सब चीज़ों को समझना इसके लिए नामुमकिन था। यह सफ़र कहाँ से शुरू हो रहा था और कहाँ पर ख़त्म होना था वो नहीं जानती थी। बस वो खामोशी से सफ़र को तय कर रही थी। आशी बेटा ज़रा यहाँ आओ, ये गली से सब्ज़ी ला दो, आज तुम्हारे दादा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनसे चला नहीं जाएगा। और अब टाइम भी थोड़ा सा रह गया है, तो जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें यहाँ से गली से सब्ज़ी पकड़ लाओ ताकि हम कुछ बना लें, शाम हो रही है। अभी तुम्हारे दादा को भूख लग जाएगी, फिर सारा घर सर पे उठा लेंगे। मैं सोच रही थी कि मैं ही चली जाऊंगी, बस इसीलिए सोने से पहले इनसे कह दिया कि आप आराम करें, मैं बाजार से ले आऊंगी सब। लेकिन अब मुझसे भी नहीं जाया जा रहा। वो इसे आवाज़ देती बताने लगी, कोई बात नहीं मेरी प्यारी सी यंग सी दादी, आप परेशान मत हो, लाएं मुझे पैसे दे दे, मैं ले आती हूँ और मैं बना भी दूंगी, आप भी आराम करें। वो दादी की हालत देखते हुए बोली। साल की उम्र में भी ये एकदम किसी जवान लड़की की तरह चलती फिरती थी, इसीलिए तो हड्डियाँ 80 साल की उम्र में भी एकदम किसी जवान लड़की की तरह चलती फिरती थी, इसलिए तो हड्डियां ज़्यादा साथ नहीं देती थी। और दूसरी तरफ दादो, इनका भी यही हाल था, नजर तो लगनी ही थी। इससे तो यही लगता था कि इसके इस उम्र में भी इस हद तक फिटनेस देखकर लोग जल बुल कर इन्हें नजर लगा देते हैं। हाँ मेरा बच्चा, जाओ जल्दी से लेकर आओ, फिर आकर
ذرا میری کمر میں مالش کرنا دادی، امی نے لیٹتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ان سے پیسے لے کر اپنا نقاب سیٹ کرتی جلدی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ بھائی 1 کلو ٹماٹر اور 2 کلو آلو دے دیں، اور دھیان سے آلو میٹھا نہیں ہونا چاہیے، پرسوں دادو آپ سے آلو لے کر گئے تھے تو بہت میٹھے نکلے تھے۔ وہ سخت آلو ہاتھ میں لے کر چیک کرتی، ساتھ لائی باسکٹ میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ دکاندار آلو چیک کرتا اس کو دے رہا تھا۔ ارے نہیں عائشی بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے نا، جب میں یہ دکان پہ ہوتا ہوں تب کوئی چیز خراب نہیں دیتا، بس ایک چھوٹا لڑکا رکھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کس کو میٹھا آلو دینا ہے اور کس کو پھیکا آلو دینا ہے۔ وہ آلو باسکٹ میں بند کرتے ہوئے اسے دیتے ہوئے صفائی دے رہے تھے۔ کوئی بات نہیں بھیا، آگے سے دادو کو بھیجوں گی تو اسے بتا دیجیے گا کہ انہیں کون سی چیز دینی ہے۔ آج تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی سو رہے تھے جب میں آئی۔ اس کے ہاتھ سے باسکٹ پکڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دکان اسی محلے میں تھی، یہاں کا سب لوگ ہی اس سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے۔ اسے تو کبھی بنا نقاب کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن دادا جان کو سب لوگ ہی جانتے تھے۔ سب کے ساتھ ہی ان کے تعلقات بہت ہی زیادہ خوشگوار تھے۔ دادا جان کی عمر 85 کے قریب تھی اور دادی کی 80، لیکن اسی عمر میں دونوں جس طرح سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے، سب ہی دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے۔ دونوں ہی اکثر بیمار بھی رہتے تھے کیونکہ اب عمر ان کا ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں میاں بیوی ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی بس ایک پوتی تھی جس سے وہ دونوں بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک ہی بیٹا تھا جو بڑی جوانی میں انتقال کر گیا تھا کار ایکسیڈنٹ میں۔ ان کے 4 بچے تھے جن میں سے 3 اس کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، لیکن ایک جو بچ گئی تھی وہ کافی عرصے سے ہاسٹل میں تھی۔ اسے یہاں آئے تقریباً 4 مہینے گزر چکے تھے۔ اب وہ اپنی دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ انائش وہ واپس گھر جا رہی تھی جب اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس کے قدم رک گئے تھے، حیرانگی سے اس نے آگ گھیرا تھا۔ انائش سبزی لے کر تیزی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر باہر رکنا پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے اس طرح سے باہر دیکھا تھا۔ صرف سبزی لینے کی حد تک ہی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی۔ بہت کم لوگ اسے اس کے نام سے جانتے تھے۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس کی کوئی دوست نہیں تھی محلے میں۔ اتنی ساری لڑکیاں ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ ایسے میں کوئی اسے اس کے نام سے یوں بازار میں پکارے، اس کے لیے کافی زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جیسے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ سامنے ایک بڑی عمر کا آدمی اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ فاصلے پہ کھڑی ایک نیو ماڈل کی لینڈ کروزر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھوں پر کالے گلاسز چڑھائے مکمل سیاہ لباس میں بڑی شان بے نیازی سے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے قریب 5 مزید گاڑی اس کے گارڈز کی تھی جو اسے کچھ سمجھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل چہرہ پھیر کر آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں میں واضح تیزی آ گئی تھی۔ وہ گلی سے پھرتے ہی بھاگنے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں جا کر چھپ جائے اور یہ شخص کبھی زندگی میں سے تلاش نہ کر سکے۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے بھاگ کر گھر کے اندر غائب ہو جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی تیزی دیکھ کر سید مقرر شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھر گیا تھا۔ شاہ جی، لڑکی تو بھاگ گئی، میں ابھی اسے پکڑ کر آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ اس کا ملازم جو وہیں کھڑا اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا اسے کہنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا، کہ وہ اپنے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ملازم فوراً اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ دوڑنے لگا۔ شاہ جی، میں کہہ رہا تھا کہ میں ابھی اس لڑکی کو پکڑ کے لے آتا ہوں، بہت بھاگ لیا اس نے آپ سے، میں ابھی اسے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پہ جا لگا تھا۔ سامنے کھڑا ملازم اس کے ہاتھ کا زوردار تماچا کھا کر لمحے میں زمین بوس ہوا تھا۔ کوئی راہ چلتی سمجھ کر رکھی ہے کیا جو تم اسے پکڑ کر لاؤ گے؟ بیوی ہے میری، سید مقرر شاہ کی ملکیت ہے، وہ مجھ سے بھاگ رہی ہے کیونکہ میں اسے بھاگنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھتا اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولا تھا۔ گستاخی معاف شاہ جی، نیا لڑکا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، معاف کر دیں شاہ جی، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس کے پرانے ملازم نے اس کے ہاتھ پیر جوڑتے ہوئے بڑی مشکل سے اس لڑکے کی جان بچائی تھی۔ اچھے سے سمجھا دو اسے طارق، ورنہ اگلی دفعہ ایسی غلطی پر میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کا گریبان چھوڑتے اس نے ایک نظر اس گلی کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر جان لیوا تبسم بکھرا تھا۔ عائشی بیٹا، کیا ہوا؟ تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اسے اچانک کا گھر میں داخل ہو کر گھبراہٹ میں دروازہ بند کرتے دیکھ کر دادی پریشان ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ دادی، وہ آ گیا۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی ان کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ اس کی ادھوری بات سن کر دادی بہت کچھ سمجھ گئی تھی اور وہ دروازے پہ کھڑے دادا بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔
زرشے کہاں گئی ہے رے، کہاں مر گئی ہے؟ جلدی نکل، تجھے پتہ ہے نا بیگم صاحبہ کا حکم ہے، چھوٹے شاہ جی کے جاگنے سے پہلے ان کا ناشتہ تیار ہونا چاہیے، اور تو ابھی تک یہی پڑی ہے۔ ارے یہ تو ہماری اچھی قسمت ہے کہ چھوٹے شاہ جی کو تیرے ہاتھ کا سودا پسند آ گیا ہے، ورنہ تم جیسی نکمی کو کوئی نوکری پر نہ رکھتا۔ اٹھ، بال میں بستر توڑنا، جا کر چھوٹے شاہ جی کا ناشتہ بنا۔ اماں نہ کرے نا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر سونے دیں، آج آپ چھوٹے شاہ جی کا ناشتہ بنا دو، مجھ میں ہمت نہیں ہے اٹھنے کی۔ وہ کروٹ لیٹے ہوئے بولی، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا شاہجد صاحب؟ صرف تیرے ہاتھ کا ناشتہ کرتے ہیں، اگر ان کو اپنے وقت پر ناشتہ نہ ملا تو تجھے نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ اٹھ جا میری بچی، عقل سے کام لے، نہ تو اب میری بڈھی ہڈیوں میں اتنی ہمت ہے کہ میں کام کاج کر سکوں، اور نہ ہی تیرے بابا جان کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ رات کا سفر کر سکیں۔ یہ تو شاہ صاحب نے ہم پر احسان کر رکھا ہے کہ ہم جیسے نااہل کو نوکری دے رکھی ہے، اور تو اور مرزم کو پڑھنے کے لیے باہر ملک بھیجا ہوا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اس کی پڑھائی مکمل ہوگی تو اچھے دن آئیں گے، اور تو ہے کہ اٹھ کر ناشتہ بنانے کے لیے بھی اپنے ترلے کرواتی ہے۔ جلدی سے اٹھ جا اور جا کر شاہ صاحب کے لیے ناشتہ بنا۔ اور زبردستی سے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی ماں اس کے ساتھ لاڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور وہ کون سا اپنی ماں سے لاڈ اٹھوانے کی عادی تھی۔ بڑی مشکل سے چارپائی اٹھتی، منہ دھونے کے لیے نل کے قریب آئی تھی۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کا، لیکن مجبور تھی۔ وہ شاہ حویلی والوں کے ساتھ کبھی بھی نمک حرامی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔